وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل عزت احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں محترم اپنے شیخ مولانا سرور ساقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا، جامع مسجد کی انتظامیہ کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے آپ نیک لوگوں کی زیارت کا موقع عنایت فرمایا۔ لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب تشریف لانے والے ہیں، شاہ صاحب بھی پہنچنے والے ہیں۔ میرے ذمے حضرت ساقی صاحب نے جو عنوان لگایا ہے، آج انہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ عنوان تقسیم کر دیے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا نواز عاجز صاحب نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا، میرے بعد حضرت بنیامین عابد صاحب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمت کے حوالہ سے عنوان دیا گیا، اور میرے حصے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکری آئی ہے۔ ذرا ایڈوانس کے سبحان اللہ۔ تو آپ نے جتنا آپ بولیں گے محبت کے ساتھ اس قدر گفتگو محبت سے چلتی چلی جائے گی
حضرات گرامی قدر صحابہ کرام کی محبت عین ایمان ہے. جس دل وچ صحابہ دی محبت نہیں اس دل دے وچ بولو ایمان آ سکتا. صحابہ کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر دل چاہے تو کر لی جائے, اگر دل نہ چاہے تو کسی صحابی کے متعلق اپنی زبان گندی استعمال کر لی جائے. نانا آپشنل چیز نہیں ہے. جو ایمان والے ہیں, جو قرآن کو مانتے ہیں, میرے نبی کو مانتے ہیں, انہیں صحابہ کو ماننا پڑے گا. اس کے بغیر گزارا بولو. جو صحابہ والے ہیں وہ قرآن والے ہیں. بولو جو صحابہ والے ہیں وہ قرآن والے ہیں. کیونکہ جو قرآن ہے وہ صحابہ کی شب و روز کو بیان کرتا ہے. تو جن کے پاس قرآن ہے ان کے پاس صحابہ ہیں. جو صحابہ والے ہیں بولو وہ قرآن والے ہیں. اسی وجہ سے ان کے پاس قرآن نہیں ہے. اگر قرآن ہوتا تو وہ صحابہ والے ہوتے. قرآن اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے, اور آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہے. جن کے پاس قرآن ہے ان کے پاس صحابہ. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث لے کر کے آئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت الایمانی حب الانصار. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو صحابہ سے انصار سے پیار کرتا ہے اس کے دل میں ایمان باقی ہے. وآیت النفاقی بغض الانصار. اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے. تسی دیکھو جس بندے دے دل دے وچ صحابہ دا پیار کوئی نہیں, وہ بندہ مسلمان کوئی نہیں, وہ بندہ مومن کوئی نہیں, وہ بندہ منافق ہے. اور حضرات گرامی قدر جتنی بھی عقیدے پر کتابیں ائمہ کرام نے لکھی ہیں, جیسے کہ شرح عقیدہ واسطیہ, عقیدہ طحاویہ, جتنی بھی عقائد کی کتابیں لکھی ہیں ان تمام عقائد کی کتابوں میں یہ بات نقش کر دی گئی ہے کہ حبہم ایمان و احسان, کہ صحابہ کی محبت ایمان بھی ہے. اور جیسے جیسے صحابہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے وہ محبت بڑھتی بڑھتی احسان تلک پہنچ جاتی ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. اور جو صحابہ کی جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے, صحابہ کا بغض ہے, تو تمام ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ صحابہ کا بغض کفر ہے, صحابہ کا بغض منافقت ہے, صحابہ کا بغض سرکشی ہے, اور صحابہ کا بغض دین سے بغاوت کا نام ہے. کہ جن لوگوں نے دین آپ تک پہنچایا ان لوگوں سے بغض رکھو گے تو ماننا ہے کہ تم نے دین سے بغاوت کر لی. اور آئیے حضرات گرامی قدر, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے المرء مع من احب. جس بندے سے دنیا کے اندر پیار ہوتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث سنی نا تو صحابہ کو سب سے زیادہ اس حدیث پر, نبی علیہ السلام کی اس بات پر سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں. پھر حضرت انس فرماتے ہیں میں نے یہ اعلان کر کے کہا الحمدللہ انی احب النبی و ابا بکر و عمر. میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں, سیدنا صدیق اکبر سے پیار کرتا ہوں, سیدنا فاروق اعظم سے پیار کرتا ہوں. کل میرا حشر ہوگا میرے نبی کے ساتھ ہوگا, ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوگا. رائے ذات گرامی قدر, امام سعید رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز ہیں. ان کے شاگرد امام زہری رحمہ اللہ تعالی. امام زہری محدثین کے امام ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ جو بندہ صحابہ سے محبت رکھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. یہ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں جو آپ نے گفتگو سننی ہے, آخری تمہیدی بات توجہ سے سنیے گا. امام صاحب فرماتے ہیں جس نے صحابہ کے ساتھ پیار کیا, جس نے صحابہ کے ساتھ محبت رکھی اور کامل محبت رکھی. امام صاحب نے نام لے لے کر کے بتایا کہ جو مولا علی سے بھی پیار کرتے, حضرت امیر معاویہ سے بھی پیار کرتا ہے, سبھی سے پیار کرتا ہے.
آپ فرماتے ہیں ارجواللہ یناکشہُ الحساب، مجھے امید ہے جو تمام میرے نبی کے یاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے کا حساب نہیں لے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ ہم بھی بیٹھے ہیں اپنے نبی کے سارے یاروں سے پیار کرتے ہیں، بولو میرے نبی کے سارے یار آلہ، بولو حضور کے سارے یار کچھ، بولو حضور کے سارے یار، نبی علیہ السلام کے سارے یار آلہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں یارو جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی، اللہ نے جب میرے نبی کو اعلیٰ کر دیا، اب میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بات بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے نبی کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی امانت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حسن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا جمال بھی اعلیٰ، میرے نبی کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی عدالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی وکالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی شجاعت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا قیام بھی اعلیٰ، میرے نبی کا رکوع بھی اعلیٰ، میرے نبی کا سجدہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی دعائیں بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے نبی کا انداز بھی اعلیٰ، میرے نبی کا زمانہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کنبہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کے سسرال بھی اعلیٰ، میرے نبی کے داماد بھی اعلیٰ، میرے نبی کے یار بھی اعلیٰ، میرے نبی کا صدیق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا فاروق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا عثمان بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حیدر بھی اعلیٰ، میرے نبی کا معاویہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بلال بھی اعلیٰ۔ اور جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی اس چیز کو اللہ نے اعلیٰ کر چھڑے۔ حضور فرماتے نے خیر القرون کرنی، اے زمانہ سب تو اعلیٰ زمانے آقا ہے، زمانے تے اور بھی بڑے، اے زمانہ اعلیٰ کیوں کر؟ حضور فرماتے اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانے مینوں آکھن دیو نا جڑا زمانہ میرے نبی دا ہو جائے او زمانیاں چو اعلیٰ ہو جایا کر دے، تے جڑا شرانہ میرے نبی دا ہو جائے او جرانہ بھی جرانیاں چو اعلیٰ ہو جایا کر دے۔ اس واسطے فاروقی آکھ دے صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، 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 صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ حضرت بزرگوں کا جذبہ دیکھیں، اور نوجوان خاموش ہیں، بزرگ بول رہے ہیں نوجوان خاموش ہو، نوجوان اٹھ کے نعرہ لگائیں۔ یارو میرے نبی دے سارے یار آلہ، اور میرے نبی دے سارے یاراں وچوں او 1400 صحابہ جنہاں نے صلح حدیبیہ دے مقام تے میرے نبی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے جن صحابہ نے بیعت کی ہے،
کس لیے بیعت کی ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کے لیے پیغام دے کر کے قاصد بنا کر کے سفیر بنا کر کے سفیر ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی میرے نبی کے سفیر بن کر کے گئے ہیں. افواہ پھیل گئی سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. ایک میرے نبی کے یار کی اتنی قیمت ہے اور تسی آپ جو دیکھو نا اے دیوانے نے صحابہ دا نا لیندے نے سارا کچھ صحابہ دی عصمت انہاں نے قربان کر چھڑے. اے دیوانہ نے اے مجنون نے انہاں نو پتہ کوئی نہیں لگدا انہاں دی ہاں حکمت کوئی نہیں ہے. میرے نبی کو دیکھ میرے نبی کا ایک یار ہے میرے نبی نے ایک یار کو تولا میرے نبی نے ایک یار کی قیمت لگائی. میرے نبی فرماتے آؤ یارو یہ میرا ہاتھ ہے میں بیعت کرتا ہوں میں بیعت کرتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے میں عہد کرتا ہوں عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا. آؤ تم بھی بیعت کرو. میرے نبی کے یار آئے حضرت صدیق اکبر آئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے عہد کرتے ہیں آقا میں بھی بیعت کرتا ہوں عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لوں گا اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر دوں گا. تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک لہو کا بدلہ نہیں لے لیں گے. حضرت فاروق اعظم نے عہد کیا اور میں نو آخر دیو نا مولا علی نے میرے نبی دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی دیئے عرض کرتے نے آقا میں بھی بیعت کرتا ہوں عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لوں گا اپنا لہو دے دوں گا آپ کی یار کا لہو کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا. ادھر دیکھو یہ میرے نبی کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں کے اوپر صحابہ 1400 میرے نبی کے یاروں کا ہاتھ پھر حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں ہے یہ ہاتھ سیدنا عثمان غنی کا ہے. عثمان غنی کا ہاتھ دیکھو میرے نبی کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں کے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ. پھر کائنات کے پروردگار نے بھی اعلان فرما دیا کائنات کا اعلان شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اور میرا سونا نبی نیچے تیرا ہاتھ اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ اوپر میرا ہاتھ ہے. میں نے کہا صحابہ کو برا کہتا ہے اگر تیرے اندر جرأت ہے میرے نبی کے ہاتھ سے رب کبریا کے ہاتھ کے درمیان سے میرے نبی کے یاروں کا ہاتھ نکال کر کے دکھا. بس سامعین 1400 کو میرے نبی کے یار سب سے اعلیٰ بولو سب سے سارے یار اعلیٰ سارے وچوں 1400 اعلیٰ تے ان 1400 میرے نبی دے یاراں وچوں او 313 جڑے بدر دے میدان سے آئے جنہاں کول کچھ بھی نہیں سی جنہاں کول کچھ بھی نہیں سی میرے نبی دا حکم ہوئے میرے نبی نے آرڈر کیتے آؤ حضرات گرامی قدر دیکھیں توجہ میری طرف رکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا آؤ میرے یارو لڑنا ہے بدر کا میدان سجانا ہے کافروں کو ناکو چنے چبوانے ہیں. آؤ دیکھو ایک اور بھی تو نبی تھے نا جنہوں نے کہا آؤ لڑنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اب لڑنا ہے. تم نے من اور سلوہ کھا لیا جنت کے کھانے کھا لیے آپ کے تمام مشکلات تمہاری حل ہو گئی آؤ اب لڑنا ہے. تو وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے آپ لڑیے آپ کا رب لڑے ہم تو نہیں لڑتے ہیں. لیکن جب میرے نبی کے یاروں کی باری آئی اور احمد فاروقی صحابہ نہیں کر دے اور میرے نبی دے یاراں دی باری آئیے میرے نبی نے آنکھیں لڑنے
صحابہ نے آکھیا او میرا سوہنا نبی اسی تے تانوں پیر مان لیتے اسی تے مرشد مان لیتے تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کر کے ہمیں جان ساڈی کوئی نہیں تواڈے حکم دے اوتے قربان کر چھڈیے جہاں کہیں گے لڑیں گے جس وقت کہیں گے لڑیں گے صبح لڑیں گے شام کو لڑائیں گے لڑیں گے ہاتھ میں تلوار دے دو پھر بھی لڑیں گے تلواریں نہ ہوئی ٹہنیاں پکڑ کر کے لڑیں گے جان ہوئی پھر بھی لڑیں گے اگر جان نہ ہوئی کھانے کو کچھ نہ ہوا پھر بھی لڑیں گے جب اس انداز کے ساتھ بدر کے میدان میں میرے نبی کے یار اتر پڑے کائنات کے سہنے نبی ارشاد فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے حضور کے یاروں کا جذبہ دیکھا اللہ نے بدر کے میدان میں خود جھانک کر کے دیکھا اور اللہ نے اعلان فرما دیا اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم اور میرے نبی کے بدری یاروں جاؤ آج کے بعد تم جو کچھ مرضی عمل کرو میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے گرامی کے دن 313 سب سے اعلیٰ بولو 313 سب سے پھر ان میں وہ جو اہل بیت ہیں صحابہ بھی ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور پھر ان میں سے وہ عشرہ مبشرہ جن کو میرے نبی نے اپنی زبان نے اطہر سے جنت کی بشارت دی آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ سبحان اللہ کیڑا سونا لگدا ہے صحابہ دے نال جنت دا اٹیچ کیویں کیڑا سونا لگدا ہے حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ سونا آکھو نا ابو بکر اونچی آکھو نا ابو بکر عمر عثمان علی وہ آخدے نہیں جنت سے نہیں جاون گے میں کیا دیکھ تو صحیح نا تو کل کی بات کرتا ہے کہ ابو بکر عمر جنت میں نہیں جائیں گے میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں وہ تو آج بھی میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہی آرام فرما ہے سبحان اللہ وہ ایک ذاکر تھا نا وہ بیان کرنے لگا کہنے لگا جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں ان کے ارد گرد جتنی قبریں ہیں نا اللہ نے ان قبر والوں کو معاف کر دیے وہ قبر منور کر دیے میں نے کہا میں مانتا ہوں ہم مانتے ہیں اور ہم تو ماننے والوں میں سے ہم مانتے ہیں اور کون ہے جس سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا میں تے آخنا ہوں جس دل دے وچ سیدنا امام حسین دا پیار کوئی نہیں وہ جائے کوئی اور جنت جا کے تلاش کرے کیونکہ جس جنت اساں جامنے اس جنت سرداری ہے تے حسنین کریمین دی سرداری ہے سبحان اللہ اسی لیے بات آئی ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا 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 نا بابا نا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے حسین بس حسین ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا بات ہے کون ہے جو سیدنا امام حسین کو نہیں مانتا ہے اور آؤ میری محبت کا تقاضا ہے بات میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور آؤ یہ بھی بات ہے حضرت ابو بکر عمر کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں سردار بوڑھوں کے ہوں گے تو ابو بکر عمر ہوں گے سبحان اللہ جنت میں سردار ہوں گے آپ نے فرمایا
ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو حسنین کریمین ہوں گے۔ پھر میں نو آکھن دیو نا، میں اپنے بھائیوں کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ حسین 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 جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اقدہ دارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے، ساکی بدلے میخان بدلے، مگر نام بدلے حسین حق تو، وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، حق کر کے قبول لکھ لے، حسین عابد، حسین زاہد، حسین صادق، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگرے بطول لکھ لے، حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کے کربلا تھا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، اور اکمتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ اور آؤ، وہ کسی نے کہا نہیں صحابہ اور اہل بیت میں بھی اختلاف تھا، یوں تھا اور یوں تھا، یوں کر دیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا وہ وظیفہ مقرر کیا ہے، سیدنا اب اندازہ لگائیے گا محبت کا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ مقرر کیا تمام صحابہ کرام کا، جو بدری صحابہ تھے، جو بڑے صحابہ بدری، ان کے لیے 5000 وظیفہ مقرر کیا گیا، اور جو دوسرے صحابہ ان کے لیے 2500 جو ہے وہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ حضرت کسی نے حضرت نبی علیہ السلام کے یار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو کسی نے بتلایا کہ حسنین کریمین کا وظیفہ مقرر ہوا 5000 اور آپ کا وظیفہ 250 مقرر کیا گیا ہے۔ آگے آ کر کے عرض کرتے بابا جان، آپ نے حسنین کریمین کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، میرا وظیفہ کم مقرر کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا میں اور حسنین برابر نہیں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اور یار تو ان کے برابر وظیفہ مانگ رہا ہے، مجھے یہ بتا اگر تجھے ان جیسا ان کے برابر وظیفہ چاہیے تو جا حضرت حسنین کریمین کے پاپا جیسا پاپا لے کر گیا، حسنین کریمین کی اماں جیسی اماں لے کر گیا، حسنین کریمین کے نانا جیسا نانا لے کر گیا، حسنین کریمین کی نانی جیسی نانی لے کر گیا۔ تو حسنین کریمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر بھی جب حسنین کریمین ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، دیکھا دروازے پر بیٹا بیٹھا ہے، کہا اندر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا بابا میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ واپس چل دیئے۔ کئی روز کے بعد فاروق اعظم کی ملاقات حضرت حسنین کریمین سے حضرت حسین سے ہوئی، پوچھا حسین ملاقات کے لیے نہیں آتے ہو؟ بڑا وقت ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ کہا میں آیا تھا، آپ کا بیٹا بیٹھا تھا، میں نے کہا جب بیٹا نہیں گیا مجھ سے کہاں اجازت ملے گی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا جملہ سنیے، آپ نے اشارہ کر کے اپنی پگڑی کی طرف، اپنے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے حسین تو میرے بیٹے جیسا نہیں ہے، یہ جو میرے سر کے اوپر عزت کی دستار ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کے بعد یہ آپ کے ایک
नाना की नौकरी की वजह से है। ये जो फरूक आजम आज अमीर है ये आपके नाना की नौकरी की वजह से है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ यारो साड़ी ते उदों तक नमाज मुकम्मल नहीं, मैं भुलेखे लांदा जावां ना, साड़ी ते उदों तक नमाज मुकम्मल नहीं होंदी जदों तक असी अहले बैत ते दरूदो सलाम ना पढ़ लेंगे। सुबहान कहो ना सुबहान अल्लाह, जी आपको सुबहान अल्लाह। मैं अपनी बात पे इख्तिताम की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट बाकी रहेंगे, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हजरत हसनैन करीमैन, मैं कहा करता हूँ यारो हमारी तब तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अहले बैत पर दरूद और सलाम ना पढ़ ले। इसीलिए मैं कहा करता हूँ पढ़ो हर दम दरूद उस पर, पढ़ो हर दम दरूद उस पर। शुजाअत हो तो ऐसी हो अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो, तयम्मुम खाक से हो और लहू से गुस्ल सैयद का, लबे दरिया पे प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। नमाज असर की जाकर पढ़ाई जब तो जन्नत में, शहीदों की जमात की इमामत हो तो ऐसी हो। मेरे नबी दे सारे यार आला अशरा मुबशरा में से वो 4 जो खुलफाए राशिदीन हैं वो चारों आला, फिर उन मेरे नबी के चारों यारों में से अफजल आला बुलंद वाला है तो मेरे नबी का यार गार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला कौन सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। आपने 12 मर्तबा नारा सुना होगा, दमादम मस्कलंदर अलीदा, सुना आपने नारा? वो हमारे एक शायख थे, वो कहने लगे कि नारा भी बड़ा अजीब बनाया कि दमादम मस्त कलंदर, कि जरा बंदा भंग पी के चरस पी के सूटा ला के मस्त हो गया ना, कि जरा बंदा मस्त हो गया है तो कभी तुसी किसी भंगी को रास्ता पूछा कि जरा दसो कौसर मस्जिद का राह कि उन्हें आखना वो उत्ते कितने जी हुक्म क्यों आप उड़ रहे हैं बगैर पायलट के, बल्कि खुद ही पायलट है, जहाज उड़ा रहा है, मस्त हो गया ना। तो मस्त हो के आप फरमाते ने मस्त हो के जिन्नू मर्जी नंबर दिती जावे उनकी गल का कोई एतबार है कोई नहीं। नारा एवं ना लाओ, उन्होंने फिर नारा भी बताया, उन्होंने कहा नारा ऐसे ना लगाओ कि दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नारा लाना है तो एवं लाओ होशो हवास के अंदर सिद्दीक अकबर दा पहला नारा। बोलो होशो हवास के अंदर सिद्दीक अकबर दा, ओए ऊंची होशो हवास के अंदर सिद्दीक अकबर दा पहला नंबर, पहला नंबर। आइए आइए आप देखिए, रब्बे काबा की कसम है, कुरान उठा करके देखिए, कुरान पाक के अंदर अगर तस्करा पहले नंबर पर मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना, नबियों के बाद पहला नंबर सिद्दीकीन का सरदार सैयदना सिद्दीक अकबर है। और आओ देखो जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा अबू बकर, सबसे पहले जो मेरे नबी के जानिसार बने अबू बकर, सबसे पहले जो मेरे नबी के वफादार बने अबू बकर, जिन्होंने 40,000 दिनार मेरे नबी के कदमों में ला करके रख दिए अबू बकर, जिन्होंने बिलाल को आजाद करवाया अबू बकर, जिन्होंने आमिर बिन मुगीरा को आजाद करवाया अबू बकर, नबूवत जिसके दरवाजे पर खुद चल करके आई है अबू बकर, जिसने मेरे नबी को अपने कंधों पर उठा दिया अबू बकर, जो खार तक लेकर के गए हैं अबू बकर, जिसने सारे सुराखों को बंद कर दिया अबू बकर, आखिरी सुराख पर जिसने अपनी एड़ी को रख दिया अबू बकर, जिसने काले नाग को मेरे नबी तक पहुंचने ना दिया अबू बकर, जिसके आंख के आंसू का कतरा मेरे नबी के बद्दुआ वाले मुखड़े पर गिरा है अबू बकर, जिसे कुरान कहता है ला तहज़न इन्नल्लाह माअना अबू बकर, जिस सहाबी का तस्करा कुरान करता है अबू बकर, जो बदर में मेरे नबी के साथ आए अबू बकर, जो हिजरत में मेरे नबी के साथ आए अबू बकर, जिसने मस्जिद नबवी की जगह खरीद करके दी अबू बकर, जिसने 40,000 दिरहम मेरे नबी के कदमों में ला करके रख दिए अबू बकर, जिन्होंने बिलाल को आजाद करवाया अबू बकर, जिन्होंने मेरे नबी के बाद मस्जिद नबवी की पहली ईद रखी अबू बकर, जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया
عثمان بن عفان کو روانہ کیا؟ ابو بکر، ذرا بولو میرے ساتھ، جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا ابو بکر، جس کو قرآن ثانی اثنین کہتا ہے ابو بکر، جس کو قرآن والذین معہ کہتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کی تذکرہ، جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی قرآن دیتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کو محدثہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کو مفتیہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جس کی بیٹی کو محسنہ کائنات کہتے ہیں ابو بکر، جو میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کی موجودگی میں جس نے مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر، جس نے میرے نبی کی وفات پر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے ابو بکر، جس نے میرے نبی نے جس کو پکڑ کر کے خود مصلی پہ کھڑا کیا ابو بکر، جو میرے نبی کے منبر کے وارث بنے ابو بکر، جنہوں نے میرے نبی کے بعد تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے جہاد کے میدان کو سجایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے مسلمانوں کے ایمان کو سنبھالا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر، جن کو میرے نبی ہاتھ پکڑ کر کے جو ساتھ لے کر کے میدان محشر میں چلیں گے ابو بکر، جن کو حوض کوثر پر میرا نبی ساتھ کھڑا فرمائے گا ابو بکر، تیرا یار ہے انہیں جان پلا، تیرا من کرے نشاندہی کر، میرا نبی ساتھ کھڑا فرمائے گا ابو بکر، اور جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر۔ میرے نبی دے سارے یار آلہ، بولو حضور دے سارے یار آلہ، اچھی بولو حضور دے سارے یار آلہ۔ اور آؤ، میں نے کہا دیکھو صحابہ کو نہیں نکالا جا سکتا، قرآن کھول کر کے دیکھو تو سارا قرآن میرے نبی کے یاروں کی عظمت بیان کرتا ہے۔ آخری بات انشاءاللہ 5 منٹ میں پھر جوید قصوری صاحب انشاءاللہ آپ کو نعت سنائیں گے اور انشاءاللہ حضرت تشریف لے کر کے آ جائیں گے، توجہ میری طرف رکھیے، باقی ادھار انشاءاللہ میں نے وقت دے رکھا ہے آپ کے 10 محرم کو یہاں حضرت ماوی اعظم صاحب نے وقت دیا انشاءاللہ، باقی باتیں یہیں سے پھر وہاں پر ہوگی انشاءاللہ، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ ذاتی گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے، کون سی جگہ ہے یہ باغ کے اندر جو آیات کا نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا اللہ نے، کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تعارف کروایا، کہا محمد اللہ کے رسول ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل دینی ہے، اللہ نے دلیل کے طور پر میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا، میرے نبی کے کردار کا تذکرہ بولو نہیں کیا، میرے نبی کے حسن کا تذکرہ نہیں کیا، میرے نبی کے جمال کا تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی ہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا، آپ کا تذکرہ کیا گیا نہیں، بلکہ اللہ نے کیا کہا والذین، اچھی بولو والذین، اچھی
والذین معہ، اللہ نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کیا. میں نے عرض کیا ربا اعلان ہو رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، دعویٰ کیا جا رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن دعوے کی دلیل دینے پر کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہو رہا بلکہ کہا جا رہا ہے. معزز سامعین، آخری بات، صرف 2 منٹ میں بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کروایا. اپنے نبی کا تعارف کرواتے ہوئے اعلان کیا، دعویٰ کیا جا رہے محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا گیا بلکہ کن کا تذکرہ کیا گیا بھائی؟ صحابہ کا. بولو کن کا تذکرہ؟ پھر بولو کن کا تذکرہ؟ دعویٰ میں آپ کو آیت سمجھانا چاہتا ہوں. دعویٰ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. دعویٰ ہے. دلیل کے طور پر کن کا تذکرہ ہے؟ صحابہ کرام کا تذکرہ. میں نے عرض کیا ربا دعویٰ کیا جا رہے محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر تذکرہ صحابہ کرام کا کیا جا رہے. کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا. اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا. اور آؤ یارو، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کے دروازے پر آئے بغیر کوئی میرے نبی تک پہنچ نہیں سکتا. اور ہمیں کیا معلوم ہے میرے نبی بیٹھتے کیسے تھے؟ یہ تو صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر چلتے کیسے تھے؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا کردار کیسا؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی گفتار کیسی؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا حسن کیسا؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا جمال کیسا؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی صداقت کیسی؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی عدالت کیسی؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی شرافت کیسی؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا انداز کیسا؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی نماز کیسی؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا قیام کیسا؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا رکوع کیسا؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا جہاد کیسا؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا عمرہ کیسا؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کا حج کیسا؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کے دندان مبارک کیسے؟ صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کے معجزات صحابہ نے بتائے. میرے پیغمبر کی رحمت صحابہ نے بتائی. میرے پیغمبر کا اخلاق صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی صورت صحابہ نے بتائی. میرے پیغمبر کا کردار صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی سیرت صحابہ نے بتائی. میرے پیغمبر غصے کے عالم میں ہوتے، آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی، صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر مسکراتے، آپ کے دندان مبارک کتنے نظر آتے، صحابہ نے بتایا. میرے پیغمبر کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، یہ بھی صحابہ نے بتایا. قرآن آپ تک صحابہ نے پہنچایا، حدیث آپ تک صحابہ نے پہنچائی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے اگر صحابہ کو نکالو نہ قرآن بچتا ہے نہ حدیث بچتی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے پاس صحابہ نہیں ہے، جن کے پاس صحابہ نہیں ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے. جن کے پاس صحابہ نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، ان کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے. جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے. جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے. جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے. جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے. جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس اسلام نہیں ہے. اسلام انہی کے پاس جن کے پاس صحابہ، ان کے پاس ایمان جن کے پاس صحابہ، ان کے پاس قرآن جن کے پاس صحابہ، ان کے پاس حدیث جن کے پاس صحابہ، ان کے پاس مکہ جن کے پاس صحابہ، ان کے پاس مدینہ جن کے پاس صحابہ، ان کے پاس صداقت جن کے پاس صحابہ، ان کے پاس عدالت. اسی لیے میں کہتا ہوں یارو آؤ چھوڑو تمام جھگڑے، آؤ مل کے صحابہ کا دفاع کرو.
کرنے کیونکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن دفاع صحابہ دفاع حدیث دفاع صحابہ دفاع پیغمبریے دفاع صحابہ دفاع شریعت دفاع صحابہ دفاع مکہ دفاع صحابہ دفاع مدینہ آن لگا نعرہ کہ میں شوق سنا صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پل